اور یہ بھی بولا گیا کہ دوسرے جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس نئی ریاست کے جغرافیائی حدود کے اندر جو رہائش پذیر ہوں گے وہ کسی بھی طرح کے کم درجے کے شہری نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو بھی برابری کے حقوق ملا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ای میل ہے: شکریہ ہما، میں تم سے متفق ہوں۔ اب یہ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہیں: سیاسی فراست اور حصہ، یہ ہیڈنگ ڈالی ہوئی ہے۔ شروع میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سرگرم رکن تھے، لیکن ایک غیر معمولی سیاسی رہنما کی حیثیت سے انہیں جلدی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر کے ہندوؤں کی رہنمائی ہندو مسلم تفریق کی جانب کر رہی ہے۔ جب انہیں یہ احساس ہوا تو اس کا نتیجہ علاقے میں مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی نشانہ بنا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ بنائی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جو کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سے جماعت کے طور پہ ابھری۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد جلدی آپ اس کے جماعت کے صدر بن گئے اور انہوں نے بہت دانش مندی سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا معاملہ اٹھایا اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب برطانوی انڈیا کی دو بڑی طاقتوں کے کھلاڑی انگریز حکمران اور ہندو اکثریت کے شدید مخالفت کے باوجود ہوا۔ مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ اگینسٹ تھے اور انہیں بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی تھیں مسلمانوں کے لیے اور طرح طرح کی پریشانیاں پیش آئیں، لیکن جو ہے وہ جماعت اور یونٹی تھی، چونکہ جماعت میں اور مسلمان متحد تھے، تو انہوں نے بالآخر اپنی بات ہندو اور انگریزوں سے منوا لی۔ کیا تم نے کچھ اور معلومات ڈھونڈی؟ پھر انہوں نے بولا کہ ہاں، جناح کی پرسنالٹی اور اچیومنٹ تھی، یعنی کہ جناح کی شخصیت اور کامیابیاں۔ شکریہ فرین، ہم یقیناً اسے شامل کریں گے۔ اب یہ ہے پاکستان کے لیے قائد کا تصور اور پاکستان کے لیے کیا جذبہ تھا، ان کی ایسپائریشن۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کا تصور ایک ایسی قومی ریاست کا کیا جہاں پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق مساوی ہوں گے۔ 11 اگست 1947 یعنی کہ 1947، 11 اگست کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا پہلا صدر منتخب ہونے پر قائد اعظم نے اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں پاکستان کی اس ریاست میں، اور آپ کو اپنے مندروں میں جانے کی اجازت ہے، آپ کو اپنی مساجد میں جانے کے لیے اجازت ہے، اور پھر عبادت کی آپ کی کوئی بھی جگہ جہاں ہے تو وہاں آپ آزاد ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم ان دنوں سے شروع کر رہے ہیں جب کسی ایک قوم یا دوسری میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، اور بنیادی اصولوں سے اس ریاست کی ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے شہری ہیں اور اس کے شہریوں کے مساوی حقوق ہیں۔ اور وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں انصاف اور اہلیت پھل پھول سکے، ترقی کرے، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ متحد ہو جائیں اور مل کر اس نئے ملک کو ایک مثالی ریاست بنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد اور تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ نیکسٹ پیراگراف ہے یہ: افسوس اپنے تصورات کو عملی اقدامات میں ڈھالنے سے پہلے ہی اس عظیم رہنما کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے لیے قائد کے تصور کو لاگو کر کے ہم اس عظیم ملک کے مستقبل کی سمتوں کا تعین کریں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے قائد کو خراج تحسین ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی کوششیں اور ایسی چیزیں اور ایسی اصلاحات کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ ہم کریں، اور اس کی صرف تعریفیں کرنے پر پرانے وقتوں کی اکتفا نہ کریں، بلکہ کچھ کر کے دکھائیں اور قائد کے مشن کو پورا کریں، آگے لے کے چلیں۔ اور ہر یوم آزادی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح بہتری مل سکتی ہے، کس طرح امن مل سکتا ہے، کس طرح خوشحالی مل سکتی ہے۔ تو یہ ساری سوچ و بچار جو ہے وہ آگے راستے پہ لے جانے کے لیے ہمیں کیا کیا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ باتیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد طاہرہ نے بولا نیکسٹ لائن کہ میرے خیال میں قائد اعظم کے بارے میں ہمیں کافی معلومات حاصل ہو گئی ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ لبنہ اور فرین نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا تلاش کیا ہے، پھر ہم ملیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم سب نے یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیسے پیش کرنی ہیں۔ ان کا پروجیکٹ ہے تو ان کی پریزنٹیشن انہوں نے پورے اچھی طرح سے کرنی ہے، جس میں یہ ویژنریز جو ہیں، 2 ویژن قائد اعظم اور علامہ اقبال کے انہوں نے بتانے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ نیکسٹ لائن ہے کہ ہاں، میں شاعر مشرق کے بارے میں مزید معلومات جمع کر چکی ہوں۔ تو اس نے نیکسٹ لائن میں پیراگراف شروع کیا: پرسنالٹیز اینڈ اچیومنٹس، یعنی کہ شخصیت اور کامیابیاں علامہ اقبال کے بارے میں۔
تو اس میں بولا اس نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال بہت عظیم شاعر تھے، لیکن شاعری محض ان کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے 1899 میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے عربی کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے کیا۔ 1905 میں آپ قانون کے مطالعے کے لیے لندن چلے گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ پھر آپ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بن گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہر چیز ترک کر دی۔ اس ہمگیر شخصیت نے مختلف میدانوں میں علم کی اپنی کھوج جاری رکھی اور وہ سوچ و بچار کرتے تھے۔ انہوں نے ہی پاکستان کا دیا، اور 1908 میں ایک ایرانی فلسفے پر ان کے کام پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی، اور اس لیے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جانے جاتے ہیں اور شاعر مشرق بھی کہلائے۔ ان کی بانگ درا کتاب ہے مشہور، شکوہ جواب شکوہ، اور بال جبرائیل ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جو کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے طور پہ کام آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کا شکریہ لبنہ، یہ وہ معلومات ہیں جو مجھے ملی ہیں، اور ان کی کچھ سیاسی فراست اور حصہ انہوں نے جو ڈالا پاکستان کی تحریک میں، تو اس کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے کہ علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے کاز کے لیے کام کرتے رہے اور ان کے جذبے کو بڑھاتے رہے اپنی شاعری کے ذریعے بھی۔ انہیں 1926 میں پنجاب کی قانون ساز کونسل کا رکن منتخب کیا گیا، اور پھر 1929 یعنی سے 1929 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ اس وقت تک وہ مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کے مقصد سے ان کے خلوص کی وجہ سے وہ جلد آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب شاخ کے صدر منتخب ہو گئے، اور وفات کے وقت بھی وہ اس عہدے پر فائز تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے کہ علامہ اقبال کی بڑی سیاسی کامیابیوں کی وجہ ان کا ایک الہ آباد کا خطاب بھی تھا۔ الہ آباد انڈیا کا ایک جگہ ہے جو کہ 1930 میں انہوں نے دیا وہاں پہ خطاب، اور انہوں نے صدارت کی وہاں۔ تاریخی موقع تھا جب آپ نے جنوبی ایشیا میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا واضح مطالبہ کیا، ڈیمانڈ اپنی رکھی کہ ہم لوگ کو اپنا ایک الگ ملک چاہیے جہاں پہ مسلمان اپنا سکون سے رہ سکیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ انڈیا انسانی گروہوں کا ایک بر اعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کو مانتے ہیں۔ تو مسلمان انڈیا کے اندر مسلم انڈیا بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح انصاف کے بغیر جو کہ ممکن نہیں ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک قدم مزید آگے بڑھنا چاہوں گا، اور میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک واحد مسلم ریاست کے طور پہ متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جگہیں بتا دی کہ جہاں جہاں میجورٹی ہے مسلمانوں کی تو ان کو یونائٹ کر دیا جائے اور ایک الگ سے اسٹیٹ بنا دی جائے۔ تو اس مطالبے نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو حیران پریشان کر دیا، اور انہوں نے بہت مخالفت کی، اور مسلمانوں کے لیے پھر یہ علیحدہ ریاست کا مطالبہ ایسا جڑ پکڑی اس نے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے اپنے اجلاس میں مسلم لیگ نے قرارداد منظور کر دی، ریزولوشن پاس ہو گئی جس میں انڈیا کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر دیا تھا اور اس کو تحریری شکل دے دی تھی۔ اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ مینار پاکستان پہ مشہور جگہ ہے لاہور کی، تو وہاں پہ منظور ہوئی، اور پھر اس نقطے کے بعد تمام کوششوں کو ایک اختتام کی طرف موڑ دیا گیا اور بالآخر کامیابی ہوئی۔ 14 اگست کو 27ویں رات تھی، بابرکت اللہ کے نام سے وہ جو ہے تحفہ ملا ہمیں رمضان المبارک کی، اسلامی کیلنڈر سے حساب سے 27ویں رات تھی، اور 14 اگست جو تھی وہ 1947 کو پاکستان کی تخلیق قیام میں آئی۔ پھر اس طرح سے یہ ریگارڈ اور بیسٹ وشز ہیں، اور ای میل ہے۔ پھر مزید برآں ان کی سوچ واضح تھی کہ ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا کیا جذبہ تھا۔ تو لبنہ اور فرین تم دونوں نے علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تم دونوں نے بہت اچھی معلومات جمع کی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا تھا، اور لیکن ہم اکثر تخلیق پاکستان میں علامہ اقبال کے کردار کو اس طرح یاد نہیں کرتے، تو آپ نے پورا اچھی طرح سے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل مل گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے اور بتایا پھر نیکسٹ پیراگراف میں کہ علامہ اقبال پاکستان بننے کے 9 سال کے قبل 1938 میں انتقال ان کا ہوا تھا، اور پھر لیکن انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا بیج بو کر انہوں نے تخلیق میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، فلسفہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ اس طرح سے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا مسلمانوں نے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ الگ سا جگہ ہوگی جہاں پہ ہم اپنا زندگی گزاریں گے،
تو یہ پوری کمپلیٹ چینج آ گیا تھا، ان لیڈرز کا ویژن تھا یہ۔ پھر ان کے انتقال پر ایک پیغام میں قائد اعظم نے اقبال کے کردار کی تعریف بھی کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میرے لیے وہ ایک بہت اچھے دوست، رہنما اور فلسفی تھے، اور مسلم لیگ کو جن تاریک لمحات سے گزرنا پڑا تھا لیکن وہ ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر نیکسٹ پیراگراف ہے کہ لاسٹ پیراگراف، علامہ اقبال اسلام سے بہت محبت رکھتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین سے پرخلوص رہنے کا مشورہ دیا تھا اور سختی سے اس پہ عمل کرنے کی بھی تلقین کی تھی۔ اور اپنے الہ آباد کے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق میں نے سیکھا ہے کہ ان کی تاریخ میں مشکل لمحات میں وہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا۔ تو اگر آپ اسلام پہ اپنا پختہ یقین رکھیں گے تو پھر آپ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا لیں گے۔ تو پھر یہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے اینڈنگ کی ہے اپنی ای میلز کی، اور یہ پوری ساری اچھا سا چیپٹر یہ کمپلیٹ ہوا ہے جس میں 2 عظیم رہنماؤں کے بارے میں معلومات ہے، اور اس کی پریزنٹیشن ایسے ای میل کے طور پہ اور پروجیکٹ کے طور پہ دونوں کلاس میں پوری اپنی پریزنٹیشن بتائی ہے۔ اس چیپٹر کی ہم لوگ ایکسرسائزز کرتے ہیں اور ورڈ میننگ اور کوشچن آنسر ایم سی کیو جو ایگزامس میں آتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی تیاری اسٹوڈنٹس آپ لوگ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ چیپٹر، اچھی طرح سے پریکٹس کریں، لرننگ کریں، ریڈنگ کریں۔ اللہ حافظ۔